مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے اور آپ کو تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے دیر سے کیوں آئے ہیں؟ وگرنہ آپ کی عادت ہے کہ آپ جلدی ممبر پر جو ہے وہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور جلدی جو ہے وہ آپ جمعے کے لیے خطبے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اور آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، فرمایا میرے پاس ایک لباس موجود ہے جو میں زیب تن کرتا ہوں، لباس پہنتا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں ہے، وہ گندا ہو چکا تھا، میں نے سوچا آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو میں نے اسے دھویا اور دھو کر خشک ہونے میں دیر ہو گئی، اس لیے آج جو ہے میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسجد میں جو ہے وہ دیر سے آیا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں تو حضور نے پوچھا، ہے جبریل میرے عمر کی شان بتاؤ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں آپ کے یار کی کیسے شان بیان کر سکتا ہوں، میں ان کے مقام کو کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ آسمانوں پہ جن کا نام فاروقی اعظم ہے، زمین پہ جن کو عمر کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ، فقال یا محمد لو حدثتک بفضائل عمر فی السماء مثل ما لبث نوح فی قومہ، فرمایا زمانہ نوح اگر مجھے مل جائے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہے وہ بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو فرمایا وہ وقت بھی ختم ہو جائے گا لیکن عمر فاروق کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، عمر فاروق کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ شان ہے ان کی کہ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں، آسمان کی تاروں کے بارے میں جب میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو آسمان پہ ستارے جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں، آسمان کو حسن بخش رہے ہیں، اور میرے آقا فرمائیے یہ اتنے زیادہ ستارے ہیں، کیا ان کے برابر بھی کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ان ستاروں کے برابر میرے عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ تو یہ عمر فاروق ہیں کہ اگر زمین پر وہ کوڑا مارتے ہیں، درہ مارتے ہیں تو زمین سے زلزلہ رک جاتا ہے۔ وہ عمر ہیں کہ اگر زمین پر کسی بڑیا کا تیل جو ہے وہ گر جاتا ہے اور روتی ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے، آپ زمین پر جو ہے درہ مار کے کہتے ہیں، زمین بتا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا، تو زمین فوراً تیل کو واپس کر دیتی ہے۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جب دریائے نیل رک جاتا ہے اور معمول یہ ہوتا ہے کہ بنا سوار کے ایک جو ہے وہ لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو اس میں پھینکا جاتا ہے، اور جب پھینکتے ہیں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب خشک ہوتا ہے لڑکی اس میں پھینکتے ہیں تو دریا کا پانی جو ہے روانہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے کہا، اے عمر یہ دستور جو ہے وہ زمانہ جاہلیت سے چل رہا ہے، ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ دریا لے جاتا ہے، اس میں بیٹیاں ہماری قربان کرنی پڑتی ہے، پھر سے یہ دریا جو ہے رواں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رکا لے جاؤ اور جا کر جو ہے وہ دریا میں پھینک دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پہ لکھا کیا تھا، اللہ کا نام لے کر کہا، فرمایا دریا اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل، اگر تو رب کے حکم سے نہیں چلتا، کسی اور وجہ سے چلتا ہے تو عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں جب وہ رکا لے کر دریا میں داخل ہوتے ہیں، ابھی وہ رکا پھینک کے باہر نہیں نکلتے تو دریا جو ہے وہ اپنی موجوں کے ساتھ جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، لیکن آپ کے جو زیب تن لباس ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک لباس ہے، اور پھر آپ یقین مانیے گا آج ہم بادشاہوں کی بات نہیں کرتے، ہم وزراء کی بات نہیں کرتے، ہم بڑے عہدوں والوں کی بات نہیں کرتے، ہمارے ہاں معمولی طور پہ ہر شخص کے گھر جو ہے وہ 5 سے 7 سوٹ جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، کوئی 4-5 گرمیوں کے موسم کے ہوتے ہیں، کوئی 4-5 جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں ہوتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ گرمی آنے سے پہلے جو ہے وہ ہم کپڑے جو ہے وہ اپنے گرمیوں کے خرید لیتے ہیں کہ گرمی آنے والی ہے، سردی آنے سے پہلے خرید لیتے ہیں،
تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں جن کو رب ذوالجلال نے 28 لاکھ مربع میل کا جو ہے وہ حکومت عطا فرمائی ہوئی ہے، امیر المومنین ہیں اور لوگوں کے جو ہے امیر ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں اور حضور کے سسر ہیں جن کی صاحبزادی حضور کے نکاح میں ہے، اتنی بڑی شان والے ہیں، لیکن ایک لباس موجود ہے۔